کہ اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہے، تو اس کی سب سے اہم جو 4 وجوہات ہے وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ پیرنٹنگ رول میں والدین کی بچوں کے ساتھ جو تربیت ہے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو نمبر 1، نافرمان کی اولاد نافرمان ہی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف سے ذرائع ہیں، اب اس میں 100% اس کو ایکوریسی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود نافرمان ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ کمپنی ملنے کی وجہ سے مؤدب بن جاتی ہے، فرما بردار بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود بڑے مؤدب ہوتے ہیں لیکن کمپنی خراب ملنے کی وجہ سے ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ نافرمان بن جاتی ہے۔ تو نمبر 1 اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے کہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کی اولاد بھی 95% نافرمان ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، حالات کی وجہ سے کوئی بھی بچہ نافرمان بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ گھر کا ایک ماحول دیکھتا ہے کہ گھر میں والدہ ابو کے ساتھ بدمزاجی کے ساتھ پیش آتی ہیں، گھر میں والد صاحب دادی اماں کے ساتھ بدمزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اکھڑے ہوئے انداز میں پیش آتا ہے، تو اس کی نیچر میں بھی کیا شامل ہو جاتا ہے، وہی کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک بچہ جو مسکراتا ہے اس کا 95% وہ والدہ کے چہرے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف والدہ مسکرا رہی ہو دوسری طرف بچہ مسکرا رہا ہو تو 95% ان دونوں کی جو مسکراہٹ ہوگی وہ سیم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے جب جنم لیا، جب وہ پیدا ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھا یا اپنی ماں کو غصے میں دیکھا، جس طرح سے اس نے اپنی والدہ کو دیکھا اس طرح کا اس کا امپریشن ظاہر ہو گیا۔ یہ بڑی کلیدی کردار ادا کرتا ہے کہ اس کس حالات میں رہ رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ بچہ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو کہ ہم نہیں سن رہے۔ جب ہم بچے کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہ باتوں کو جمع کرتا رہتا ہے، وہ باتوں کو اپنے اندر سٹور کرتا رہتا ہے اور کسی کے ساتھ اپنا درد دل بتا نہیں سکتا، کہ نہ والدین کے پاس ٹائم ہوتا ہے بچے کے پاس بیٹھ کر اس سے کچھ باتیں سننے کا، اس کے اندر کی جو ایک مینٹلٹی ہے اس کو جج کرنے کا کہ بچہ ہماری کس اور اس کی نہ سنی جا رہی ہو۔ والدین کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنا فیصلہ بچے کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جب والدین یہ چاہتے ہوں کہ میرا بچہ بس وہی کرے جو میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچے کی آپ اس کی مینٹلٹی کو دیکھیں، اس کی ذہنیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، اس کا رجحان کس طرف ہے۔ اس کے لیے ایک بانڈنگ کا ایک اصول یاد کیا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ بنائیں، اس طرح کا ریلیشن بنائیں کہ وہ کوئی بھی بات ہو تو وہ آپ کو بتاتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ نہ ہو، وہ چاہے زندگی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو یا جس حوالے سے بھی ہو، آپ ان کے اندر اس طرح کی ایک بانڈنگ، ریلیشن، محبت، پیار بنائیں کہ وہ بچہ اپنے دل کی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہو۔ جب وہ شیئر کرے گا تو آپ کو بھی اس بچے کے اندر جو مینٹلٹی ہے اس کو جاننے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو نمبر 4، اولاد اس وقت بھی نافرمان ہوتی ہے جب اس کو کمپنی رونگ مل جاتی ہے، جب اس کو غلط کمپنی ملتی ہے، غلط صحبت ملتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر، صحبت سالے سالے رہے اور صحبت تالے تالے رہے۔ اچھی صحبت اچھے کی طرف لے کے جاتی ہے اور بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ صحبت جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ باہر تو جاتا نہیں، اس کی صحبت تو اچھی ہے، لیکن اس کے پاس موبائل ہے۔ حضور والا یہ جو موبائل ہے یہی اس کی سب سے غلیظ ترین صحبت ہے آج کے معاشرے کا۔ بچوں کو موبائل دیا جانا ایک فتنہ ہے۔ میں اس کی جتنی بھی مذمت کروں وہ کم سے کم ہی ہوگی، کیونکہ ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں یہ بتائے بغیر کہ اس کا استعمال کون سی جگہ پر اس کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم بچوں کو تمام فیسلٹیز دے دیتے ہیں، وائی فائی لگوا کے دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں۔ اب وہ بچے کے اندر ایمانیات کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر غلیظ چیزوں کی جو کہ اس کو اس ایج میں، اس عمر میں نہیں دیکھنی چاہیے، وہ اس حوالے سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی کمپنی چینج ہو جاتی ہے۔ پھر والدین جو اپنا فیصلہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اچھے پاتھ وے کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف نہیں چل سکتا۔ تو اپنے بچوں کو ایک بہترین اور باکردار بنانے کے لیے
اس کے سامنے باکردار رہیے، اس کے سامنے اچھی صحبت پیش کیجیے، اس کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے مسئلے کو سنیں، اور کمپنی جو ہے موبائل جو ہے دینے سے پہلے اس کے ایمان کا تقاضا یا ایمان کا امتحان ضرور لے لیں کہ میرا بچہ امتحان کے کس ایج پر ہے، ایمان کے کس ایج پر ہے، کہ جس کے مطابق وہ موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال